اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک کفن چور ہوا کرتا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک قبرستان جاتا تھا اور میت کے کفن چوری کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اسے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ یہ خبر اس کفن چور تک پہنچی اور وہ ہر روز کی طرح اس بار بھی قبرستان پہنچ گیا اور قبرستان میں جا کر قبریں کھودنے لگا اور قبر کھود کر اس میت کی چادر کو کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کی لاش میں حرکت ہوئی اور اس کفن چور کو زوردار تھپڑ پڑا اور وہ قبرستان سے بھاگ گیا۔ اس عورت کی انگلیوں کے نشان اس کفن چور کے چہرے پر پڑ گئے اور اس کے بعد اس شخص نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں کفن نہیں چراؤں گا۔ اس دن کے بعد وہ ایک ولی اللہ کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن وہ اپنے چہرے کو ہر وقت ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ ایک دن اس بزرگ نے پوچھا کہ تم ہر وقت کیوں اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے ہو؟ تو اس شخص نے، جو کہ کفن چور تھا، جواب دیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ بزرگ نے کہا، آپ کو اجازت ہے۔ اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو بزرگ نے نشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ تو کہنے لگا، میں ایک کفن چور تھا۔ ایک بار میں ایک عورت کا کفن چوری کرنے گیا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے کفن کو چوری کرنے لگا تو اس نے مجھے کھینچ کر تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے اس کی انگلیوں کے نشان میرے چہرے پر آ گئے۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی۔ آپ دعا کریں کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ جب بزرگ نے یہ واقعہ سنا تو اس نے ایک دوسرے بزرگ کی بارگاہ میں اس واقعے کو پیش کیا کہ میں نے آج ایک عجیب و غریب واقعہ سنا ہے۔ انہوں نے وہ سارا ماجرا بیان کیا کہ مردہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بخشی اور وہ قبر میں دوبارہ زندہ ہو کر کفن چور کو تھپڑ مارا۔ تو اس اللہ کے ولی نے بزرگ کو کہا کہ ذرا اس کفن چور کو پوچھو کہ جب مسلمانوں کا چہرہ مرنے کے بعد قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے تو کیا اس نے کبھی قبلے سے ہٹے ہوئے چہرے بھی دیکھے؟ کیا تم نے قبلے سے پھرے ہوئے چہرے بھی دیکھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے چہرے قبلے سے ہٹے دیکھے ہیں۔ تو اللہ کے ولی نے کہا، یہ برے خاتمے کی نشانی ہے، اور وہ برا خاتمہ چند وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے شراب پینے کی وجہ سے، والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ قبر میں لٹانے والے میت کا رخ قبلے کی طرف کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن برے عمل ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں برے کاموں سے بچائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھے اور ایک اچھا مومن بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔